میں اس کے بعد بھی اگر وہ کسی کرامت کے انتظار میں ہے تو وہ دھوکے میں پڑا ہوا شخص ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ اسی فلانے بزرگ کو اسی بڑا عرصہ بیٹھے ہیں جی انہوں کو میں کچھ نہیں ملے، حالانکہ وہ بزرگ حضور کی سنت کے مطابق انہوں کی زندگی اور نماز سارا حق کرتے ہیں جو ہے کہ پھر یعنی ایسا نہ ہو تو جی کچھ ملے نہیں۔ جی ہاں جی، اصل میں دیکھیں چلو بزرگ تو بزرگ ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام انبیاء، اب اللہ پاک تو بندے کے ساتھ ہے ہر جگہ، یعنی اللہ تو جگہ سے پاک ہے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا میں بندے کے ساتھ ہوں، تو اب وہ بندہ پھر کیا کہے بھائی مجھے اللہ سے کچھ نہیں ملا، حالانکہ ہر وقت وہ اللہ کے اس کے ساتھ ہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جب لے گا تو اس کو ملے گا، یعنی مطلب بندہ بیٹھا ٹھیک ہے اللہ پاک اس کے ساتھ ہے، لیکن یہ اگر کوئی دعا کرے کوئی توبہ کرے تو اللہ پھر کچھ ملنا ہے نا اللہ پاک کی طرف سے۔ اگر ویسے بیٹھا رہے اور نہ وہ چیز کرے جو اللہ پاک چاہتا ہے تو اس کو پھر کچھ بھی نہیں، واقعی پھر یہ اس نے یہ نہیں کہ اللہ کے خزانے بند ہیں، یہ خود ہی اب دریا کے پاس بندہ بیٹھا ہے تو کہ جی میں دریا کے پاس بیٹھا ہوں تو مجھے تو کچھ نہیں، نہ پانی ملا نہ کچھ چیز، لیکن اگر اس نے آگے ہو کے برتن ہی نہیں کیا، آگے اس سے پانی بھرا ہی نہیں، پانی بھریا ہی نہیں انہیں یا اگے وہ گیا ہی نہیں، تو وہ پھر کہ دریا نے منو کچھ نہیں دیتا، تے دریا تو دینے واسطے تیار ہے لیکن اس نے کچھ۔ اسی طرح پھر اللہ پاک کے بعد دیکھ انبیاء کرام کا مقام ہے علیہ السلام کا، تو ان سے بھی بھیج بندے جو بہت سارے لوگ ان کے ساتھ ساری زندگیاں، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی صدیاں ان کے ساتھ رہی ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی صدیاں ساتھ رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا جنہوں نے ان کو پالا تھا ان کے جو دوسرے اور رشتہ دار وہ ساتھ رہے سارے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے رشتہ دار بعض یعنی عباس نے تو اسلام قبول کیا بعد میں، لیکن کچھ جو تھے جیسے ابو لہب وغیرہ، تو وہ آپ کہیں ہمیں کچھ انہوں نے لیا کچھ نہیں، یہ نہیں کہ ملا نہیں، تو وہ ان میں یعنی کمی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح پھر بزرگوں کے پاس جو بندہ بیٹھتا ہے تو اس کو لینے کے آداب ہیں کہ اس کا وہ ادب ہے، کیا طریقہ، ان کی بات سنے، ان کا جو ہے اچھی نیت رکھے، ان کے ساتھ کوئی اگر مراقبہ سیکھا ہے تو وہ کچھ یعنی کچھ وہ کرے گا تو اس کو ملے گا، اور باقی ان کی صحبت سے بھی فائدہ ہوتا ہے، لیکن وہ ایک عارضی فائدہ ہوتا ہے، جیسے بندہ گرمی کے پاس بیٹھا ہے تو اس کو گرمی محسوس ہوگی، اے سی والے کمرے میں بیٹھا ہے تو اے سی ٹھنڈک آئے گی، لیکن دور چلا جائے گا تو پھر وہ ختم، تو اس طرح کا فائدہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، بندے کو نظر آئے یا نہ آئے۔ تو اس لیے جتنے بھی لوگوں نے فائدہ حاصل کیا وہ جا کے انہوں نے بزرگوں کو عرض کی ہے، پھر ان کی باتیں سنی ہے، پھر ان کی تعلیمات پہ چلے ہیں، پھر مجاہدات کیے ہیں، پھر مشکلات پھر بھی آئی ہیں، پھر انہوں نے پھر رجوع کیا، سال 2 سال 3 سال، تو اس طرح جو ہے تو یہ ہوتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں میں سمجھ لیں کمی ہے کہ اسی طرح ایک واقعہ ہے کتابوں میں لکھا کہ ایک بندہ نے سنا کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے ولی، تو اس نے شوق پیدا ہوا کہ میں بھی زیارت کر رہا ہوں، وہ کسی اور شہر رہتا تھا، وہاں چلا گیا، اس کی قسمت دیکھیں کہ جس دن وہ گیا اسی دن ان کی وفات ہو گئی، وہ گیا تو وہ پردہ فرما چکے تھے، بڑا افسوس ہوا اس کو کہ اب میں ایک ہی دن بس آج ہی وہ وفات پا گئے ہیں، میری ملاقات بھی نہیں ہو سکی۔ تو اس نے ان کے شاگردوں سے مریدین تھے یا خلفاء، تو ان سے کہا کہ مجھے کوئی ان کی بات سنا دو، ان کی کوئی سنو، فرمایا بات کیا سنائے، آپ کے بڑے ہی کرامات اور بزرگی اور سب کچھ ہے، آپ کو جس نے بھی دیکھا ہے اور آپ کی بات سنی ہے
آپ کو دیکھا ہے جس نے تو وہ جنتی بن جاتا تھا، جس نے آپ کی زیارت کی، آپ کو دیکھا تو جنتی۔ تو وہ بندہ کہنے لگا کہ میں تو اس شہر سے آیا ہوں، مجھے رستے میں ایسے ہی فاسق فاجر بھی ملے ہیں، کچھ کافر بھی ملے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کی یہ کرامت، ان میں یہ خاصیت تھی کہ جو ان کی زیارت ان کو دیکھتا تو ان کو اس کو جو ہے وہ اللہ کا قرب اور جنت یعنی جنتی مان جاتا۔ تو دوسری بات یہ، کیونکہ وہ جو آنے والے وہ تو اپنے حساب سے دیکھتے ہیں، طالب یا کہہ لیں جو بھی اعتراض بھی ان کے ہاں تو وہ عقیدت نہیں ہوتی ابتدا میں۔ وہ کہہ دوسری بات یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سارے لوگوں نے دیکھا مکہ میں، وہ نہیں جنتی بنے، تو یہ کیسے؟ اور میں دیکھ کے بھی آیا ہوں، ویسے ہی پھر رہے ہیں، کوئی لفاٹو قسم کے بھی شہر میں آیا اور کچھ ہو گیا۔ تو وہ جو ان کے جو خلیفہ تھے یا بزرگ تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، جنہوں نے تے محمد الرسول اللہ کو دیکھا ہے نا تو وہ جنتی بن گئے، جنہوں نے محمد بن عبداللہ کو دیکھا ہے وہ نہ بن سکے۔ تو جنہوں نے بایزید ایک ولی کو دیکھا ہے، بایزید ولی کو نظر سے دیکھا ہے، وہ جنتی بن جاتے تھے۔ اور جو بایزید کو ایک عام بندے کی طرح، ایک عام عالم کی طرح، ایک عام بندے کے باشندے کی، تو وہ واقعی نہیں، وہ جو دیکھ رہے ہو تم ویسے ہی جو پھر رہے ہیں، وہ ان کو ایک عام بندہ جیسا دوسرے ہیں یہ سمجھ یہ بھی ایسے ہی کوئی عام بندہ ہے۔ جنہوں نے ولی کی نگاہ سے دیکھا ہے تو واقعی وہ جو بندے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے صرف ایک مکہ کا رہنے والی شخصیت یا ایک اچھی شخصیت یا ایک محمد بن عبداللہ یعنی ایک قریش کے ایک شخص کے طور پر جانا، وہ جنتی نہ بن سکے۔ اور جنہوں نے ان کو نبی کے طور پر دیکھا اور اپنی آنکھوں میں نبوت کے نظر سے جو ہے وہ دیکھا، تو وہ لوگ جو ہے وہ یعنی بے شک واقعی بات صحیح ہے۔ تو بکر و عمر و عثمان انہوں نے وہ بھی ادھر ہی تھے، تو وہ چیز۔ تو اس طرح ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ وہ، دوسرا سیدنا عبدالجبار رحمۃ اللہ فرمایا کہ ولی کے پاس جو بندہ جاتا ہے، ولی تو سب کو فائدہ دینا چاہتا ہے، فیض دینا چاہتا ہے، سخی لوگ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس کو وہ جو آتا ہے تو وہ دو بندے نظر آ رہے ہوتے ہیں اس کو، ایک وہ جو ہے کہ سلام کیا، دعا کیا، بیٹھ گیا وغیرہ، کہتا ہے السلام میں ملنے آیا ہوں، جو بھی۔ ایک اس کو دوسرا بندہ نظر آ رہا ہوتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے، جو اس کی اندر کی شخصیت ہے۔ تو فرمایا جب وہ ظاہر کا دیکھتا ہے بھئی یہ بندہ آیا ہے آخر سفر کر کے، سلام کرتا ہے، اس کو کچھ میں دوں، وہ اندر کی آواز بھی سن رہا، جس طرح ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، وہ اندر کی آواز کہ مجھے تو شک ہی ہے تمہارے بارے میں، پتہ نہیں کیا ہے بھی کچھ نہیں، یہ ہے وہ ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ دوسری باتیں کر رہا ہوتا ہے، ولی کی روح کو وہ نظر آ رہا دونوں، تو وہ اس کو جو ظاہر کو دیکھتا ہے تو اس کا فیض دینے کو فیض یعنی مطلب ملے اس کو، جب اس کے باطن کو دیکھتا ہے تو وہ اس کا باطن خود اس کو روک دیتا ہے، یعنی وہ فیض جانے نہیں دیتا آگے، کیونکہ وہ اندر سے وہ اعتراض کر رہا ہوتا ہے۔ تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو جانے والا ہے وہ اس کی نیت اچھی نہیں ہوتی، مثلا وہ کوئی گٹ طویل، کوئی ویسے کوئی آزمائش کے لیے، کوئی مطلب مجھے کچھ میں اپنے انداز سے کوئی ملے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ جو شخص متبع سنت ہے اس سے بڑی کرامت ہی کوئی نہیں۔ امام ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا ایسی بات، جو شاذلی سلسلے کے بزرگ ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ جس شخص کے ظاہر کو یعنی اس کے جسم کو اللہ پاک نے سنت کے ساتھ روشن مزین کیا، یعنی جس کے ظاہر میں سنت ہے اور باطن کو مراقبہ، یعنی اللہ نے اپنی یاد اور اللہ اپنا دھیان اور حضوری، یعنی اس کو اللہ ہمیشہ یاد رہتا ہے، جس کو کہتے ہیں مراقبہ یا حضوری۔ تو فرمایا جس کے ظاہر کو سنت کے ساتھ مزین کیا اور جس کے باطن کو مراقبہ حضوری کے ساتھ آباد کر دیا، فرمایا اس کے بعد بھی اگر وہ کسی کرامت کے انتظار میں ہے تو وہ دھوکے میں پڑا ہوا شخص ہے، یا اس کو جو ہے وہ علم ہی نہیں کہ اللہ کی دوستی کیا۔ تو اس سے فرمایا
بڑھ کے کچھ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کی اتباع ظاہر میں، باطن میں، اور حضوری اللہ کی، تو یہی جو چیزیں ہیں یعنی مل گئے. تو یہ بھی وجہ ہوتی ہے بعض دفعہ، جس طرح میں نے عرض کی کہ ان کی نیت نہیں ٹھیک ہوتی بعض دفعہ. ویسے وہ ان کا ایک اور سیدنا عبدالعزیز جبار رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ پاک نے تو جو ولیوں کا مقام اور انبیاء کا بیان کیا ہے قرآن مجید میں کہ ان کو بھوک بھی آتی ہے، وہ بیمار بھی ہوتے ہیں، جنگوں میں بعض دفعہ ان کو نقصان ہو جاتا ہے، ان کو یعنی ہار آ جاتی ہے، کبھی جیت آ جاتی ہے، کبھی ان کو شہر چھوڑنا پڑ جاتے ہیں، کبھی ان کے بچے ہی ان کی بات نہیں سنتے، جیسے نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے. تو اللہ پاک نے تو اس طرح کبھی ان کو شہید بھی کر دیا جاتا ہے، انبیاء بہت سارے شہید بھی ہو گئے، کبھی ان کے ساتھ دھوکہ بھی کر جاتے ہیں لوگ. مثلا نبی علیہ السلام کے پاس آئے کچھ بڑے عاجزین ساری کہ ہمارا قوم مسلمان ہو گئی ہے اور ہم چاہتے ہیں آپ کوئی اچھے مبلغین جو آپ نے تیار کیے ہیں وہ ہمیں دیں. تو آپ نے پتہ نہیں 40 ان پر جن پر آپ نے کئی سال محنت کی، 40 50 60 جتنے بھی ہیں وہ آپ نے دیے، وہ گئے. وہ دھوکے باز شخص سے پلاننگ کے تحت آج رستے میں انہوں نے بدماش اور اس طرح کے لوگ بٹھائے ہوئے تھے، رستے میں جا کے ان کو شہید کر دیا سب کو. اب حضور علیہ السلام کو تو وہ یہ کہہ کے گئے تھے ہم ان کو یہ عزت کریں گے یا ان کو وہ پڑھیں گے جا کے. اب آپ علیہ السلام کو اتنا دکھ ہوا، اتنی پریشانی، اتنا غم ہوا کہ آپ نے پورا مہینہ فجر کی نماز میں ان کے خلاف دعا کی. یہ قنوت ہوتی ہے کہ جب کوئی ایسے حالات آ جائیں نا سخت، تو رکوع سے اٹھ کے وہاں پہ پڑھتے ہیں، خاص دعا ہوتی ہے، یعنی وہ ایک دشمن کے خلاف جیسے جنگ لگ گئی یا پھر یہ ہم کبھی کبھی یہ پڑھتے ہیں. تو وہ اس کو کہتے ہیں قنوت نازلہ، یعنی فجر کوئی بڑی مصیبت یا کوئی اس طرح آ جائے تو پھر فجر جب سمیع اللہ لمن حمیدہ، پھر وہاں جس طرح کے طور پر دعا قنوت ہے، اس طرح کی ایک دعا ہوتی ہے. تو وہ پھر جو آپ نے پورا مہینہ ان کے خلاف کی. تو سیدنا عبدالعزیز جبار نے فرمایا کہ اس طرح ولیوں کے ساتھ امام حسین کے ساتھ وہ انہوں نے بلایا، دھوکہ کر لیا آگے مثال کے طور پر. تو انہوں نے فرمایا کہ اس طرح ولی تو چھوٹے مقام پہ ہوتے ہیں، انبیاء سے، صحابہ سے بھی، اہل بیت سے بھی، تو ان کے بھی معاملات کبھی بیمار ہو گئے، کبھی کسی نے دھوکہ دے دیا، کبھی نقصان ہو گیا، کبھی بیوی خلاف ہو گئی. فرمایا قرآن حدیث تو یہ تصور دے رہا ہے ولی کا، اور یہ جو لوگوں نے فرمایا کہ عام لوگوں نے جو ولی کا تصور رکھا ہوا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی شخصیت جس کو نہ کبھی دکھ ہے، نہ وہ بھی درد ہے، نہ اس کے کرامت پہ کرامت، اور جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا جاتا ہے، نہ اس کی کوئی پریشانی، نہ اس کا کوئی چیز، نہ اس نے فرمایا کہ یہ ایک باطل تصور بنایا ہوتا ہے ولایت کا. وہ پھر اس امیج کو ذہن میں رکھ کے جاتا ہے نا بزرگوں کے پاس، تو وہ دیکھتا ہے وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو شخصیت ہے ہی نہیں اس طرح جس طرح کہ وہ چاہ رہے. وہ تو انبیاء میں وہ صرف اس طرح کی جس طرح بھی جو چاہے ہو جائے اور ہر بندہ اس کی بات سنے اور ماشاءاللہ جی یہ چیزیں. تو فرمایا کہ وہ بندوں کے پاس جاتا ہے اور اولیاء کے پاس جاتا ہے، اور وہاں پھر وہ جو اس نے ایک اپنا ہی ایک تصور بنایا ہوتا ہے اس پیمانے پہ ناپتا ہے، وہ پھر محروم ہو کے واپس آ جاتا ہے. تو اگر وہ صحیح کہ بھائی یہ تصور ہو کہ بھائی ولی کا کام ہے شریعت پہ چلنا، سنت پہ چلنا، یہ بھی نہیں اس سے غلطی نہیں ہوتی، اگر غلطی بھی ہو سکتی اس سے، وہ غلطی پر قائم نہیں رہتا، کبیرہ سے محفوظ ہوتا ہے، صغیرہ پر اصرار نہیں کرتا، یعنی یہ چیزیں. تو وہ زیادہ بھائی اس کا جو غالب احوال ہے وہ نیک ہوتا ہے. یہ نبی تو فرمایا انہوں نے سیدنا عبدالعزیز جبار نے 2 صفتیں ایسی ہیں کہ جو بندے ولی میں ڈھونڈتے ہیں، حالانکہ ایک تو ہے ہی وہ نبی کی صفت، اور ایک اللہ کی صفت ہے جو نبیوں میں بھی وہ نہیں. وہ کون سی؟ فرمایا کہ جو نبیوں کی ہے ولیوں میں نہیں. فرمایا وہ عصمت ہے، معصوم ہونا، بھائی گناہ سے، غلطی سے پاک ہونا، یہ صرف انبیاء کرام کو حاصل ہے. ولی جتنا بھی بڑا مقام پہ پہنچے اس کو عصمت، معصومیت نہیں ہے. تو لوگ کسی بزرگ ہے گیا، اس سے کوئی غلطی ہوگی ایک یا تھوڑی بہت، تو وہ جی وہ تو یہ ہو گیا ان کی ساری. تو انہوں نے پھر واقعہ ایک لکھا ہے البریز شریف میں، کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے صحیح ولی،
تو ان کے مرید جو اکٹھے ہو کے ویسے ہی کوئی آ ہوتے ہیں، کوئی مخلص ہوتے ہیں، کوئی نہیں، تو انہوں نے چاہا کہ یہ جو بیکار قسم کے اکٹھے ہوئے ہیں ویسے ہی انہوں نے صحیح نیتیں بھی نہیں ہیں، یہ دور ہو جائیں، کیونکہ ان کو یہ تو نہیں ہوتا نمبر اکٹھے کریں، تعداد بڑھانی ہے، نمبر بڑھانا، تو کہتے ہیں ابھی کوالٹی کی چیز ہو، اچھے لوگ ہوں مطلب، تو انہوں نے کون سا ان سے پیسے اکٹھے کرنے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ نظر ہی آیا کہ ان کے ساتھ ایک عورت آئی، وہ عورت ان کی بیوی تھی، ان کو نہیں پتا تھا مریدین کو، باہر سے آئے، وہ عورت آئی، وہ اندر لے گئے وہ اپنے حجرے میں، وہ جو باہر والے تھے نا زیادہ، تو انہوں نے کہا دیکھو جی ہم تو خود اللہ اللہ کرنے سیکھنے آئے ہیں، یہ تو خود ہی مطلب بندہ یعنی پٹڑی سے اتر گیا، کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا، معیش آ گئی ہے، وہ چھوڑ کے ایک دوسرے کو کہہ کے تو سارے چلے گئے سوائے ایک بندہ۔ تو وہ ایک مرید ہے وہ بیٹھا ہوا تھا، تو وہ باہر نکلے تو دیکھا کہ وہ غسل کے لیے پانی گرم کر کے بالٹی میں ڈال کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے اس سے فرمایا کہ کیا وہ دوسرے جو چلے گئے تم کیوں ادھر بیٹھے ہو؟ تو اس نے کہا جی میں نے جو آپ کے ساتھ تعلق بنایا ہے نا وہ ولی ہونے کی حیثیت سے بنایا، نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں بنایا، اور وہ اس لیے بنایا ہے کہ آپ اللہ کی طرف جو رستہ جاتا ہے وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، یہ نہیں ابھی آپ نبی بن گئے، میں تو یہ بندہ راہ کو زیادہ جانتا ہے، راہ نو جانتا ہے، وہ آپ اب بھی جانتے ہیں، چلو وہ آپ کا معاملہ ہے، آپ سے غلطی ہوئی، وہ آپ کا یعنی تو یہ پھر انہوں نے ان کو بتایا بھائی یہ تو میری بیوی ہے، اور اسی لیے یعنی انہوں پچھلے اولیاء بعض دفعہ نا ایسے ہی لوگوں کو آزمائش کر کے ان کو جو یعنی مخلص نہیں ہے ان کو پیچھے ہٹا دیتے تھے، اور چند اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے کئی انہیں بہت بڑے ولی ہوئے ان کے 5 10 20 مرید ہوتے تھے، اور لیکن وہ پھر ہی وہ خالص اور بڑے مقامات ان کو ملتے، وہ ان کو یعنی علاقے کے علاقے انہوں نے پھر جو ہے یہ، اور مطلب یہ چیز ہے، تو ایسا بھی ہوتا ہے بعض دفعہ کہ مطلب یعنی وہ تصور ٹھیک نہیں، بعض دفعہ نیت ہو گئی تھی، بعض دفعہ پتہ ہی نہیں میں لینے کیا آیا ہوں ان سے، تو اس طرح کی چیز ہے۔ بعض کا کوئی یعنی کہ جس طرح کوئی کہ میں فلانی جگہ گیا، میں دعا کرائی، میرے کو اولاد نہیں ہے، فلانی اس طرح میں وہ نہیں ہوا ہے۔ ہاں اس کا تب ولایت کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے، ولی کی خود ہی اولاد نہ ہو سکتا ہے نبی کی اولاد نہ ہو، کوئی ایسے انبیاء بھائی ان کی، اب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کی اولاد نہیں، حضرت ام سلمہ ہماری ماں ہے ام المومنین، ان کی اولاد نہیں، ام المومنین سیدہ زینب کی نہیں، ام المومنین سیدہ جویریہ کی نہیں، ام المومنین سیدہ ام حبیبہ کی نہیں، تو ہے تو وہ انبیاء نبی کے گھر والے ہماری مائیں، تو یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں غلط سے تصور، یہ تو ایک دنیاوی چیز ہے، اولاد اللہ پاک دے دے کسی کو تو اللہ پاک فضل ہے، نہ دے تو وہ بھی اللہ پاک کی جو ہے مرضی۔ خواجہ معصوم صاحب جی ان کی اولاد، ہاں ان کی بھی اولاد نہیں، ہاں دیکھیں نا، حالانکہ دوسروں کی ہو سکتا ہے ان کی دعا سے کئیوں کی ہوئی ہو، لیکن جو ہے بعض دفعہ نہیں بھی ہوتی، تو اس سے پتہ چل رہا ہے نا کہ یہ تصور ٹھیک نہیں لوگوں کا، بھئی انبیاء ولی نبیوں کے پیچھے چل رہے تھے، انبیاء کے ساتھ بعض دفعہ ایسے معاملات آ جاتے ہیں، بیمار ہو گئے، سے دھوکہ میں دے دیا، میں عرض کر رہا ہوں، یا کوئی نقصان ہو گیا، کوئی اس طرح کے اولاد نے بات نہیں سنی، یا اس طرح مطلب ان کے ساتھ یہ تو اللہ پاک نے پھر ولیوں کو بھی ایسے ہی چیز پیش آتی ہے۔ اور یہ جو صحیح ہستیاں ہوتی ہیں ایک اس طرح کی، ان کو یہ تو شوق ہوتا نہیں لوگ ان کو مانے، اس لیے وہ لوگوں کو کنونس تو کرتے نہیں ہیں، نہ ہی وہ کہتے ہیں ابھی ہم یہ ہیں وہ، بلکہ وہ تو چاہتے ہیں ابھی لوگ مطلب یعنی ہٹیں، اور ہم جو ہے وہ پھر یہ دین کی دعوت کے لیے پھر ان کو لوگوں کے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ہوتا دعوت تبلیغ کا
کہ تم بغداد جا کے لوگوں کو اللہ کی طرف لائے، تو کوئی نہ جانتا کہ عبد القادر اس دنیا میں آیا بھی ہے کہ نہیں. نہ میں کسی شہر میں کسی گاؤں میں، میرا 3 دن سے زیادہ میں نے ٹھہرنا نہیں تھا، ایسے گزر جانا تھا. لیکن تقدیر نے مجھے یہاں، یہ بغداد والوں کو فرما رہے تھے، میں شوق سے نہیں کھڑا ہوا، میں حکم سے کھڑا ہوا، نہ اپنی خواہش سے. میں تو جنگلوں میں تھا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اب ان لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دو. تو یہ چیز ہے. یہ مراکش میں ماشاءاللہ بڑے بڑے اولیاء ہوئے، اور جو ہے یہ بات، اب ہم ادھر سے جاتے ہیں تو فیض سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کا یا بزرگوں کا وہاں بھائی ملتا اتنا لیا یہاں تعلیم. کچھ لوگ ادھر رہ رہے ہیں، وہ محروم ہیں پاس رہنے والے. کچھ لوگوں نے ادھر آ کے سیکھا، پھر ادھر سے گئے، پھر حالانکہ ان کے پاس کنواں ہے. تو بس ایسے بھی ہوتا ہے. انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک بندہ تھا، تو وہ بھی کسی ولی کی تلاش میں گیا مراکش ملک سے ہی. اس نے سوچا بھئی کیسے ڈھونڈوں، چلو میں وہ قافلے لے جاتا تھا، حج پہ اس نے شروع کر دیا، کیونکہ وہ پھر لمبا سفر ہوتا ہے، راستے میں کئی شہروں میں بندے نے، تو وہ کوئی نہ کوئی پھر ملتے رہتے ہیں. تو وہ ہر جگہ جہاں سنتا کوئی بزرگ ہے چلا جاتا، نالے قافلے لے کے اس بہانے چلو مکہ بھی جائیں گے، مدینہ بھی جائیں گے، اور وہاں بھی. لیکن اس کو کوئی نہ ملا. ایک شخص ملا اس کو مصر میں. اس نے کہا جس تلاش میں تم ہو، اس نے اس کو قلم یا کوئی ایسی چیز دے دی، یہ لے لو، جو تجھ سے یہ مانگے گا بس وہی تیرا مقصود ہے، وہی اسی کے ہاتھ پہ تمہیں اللہ کا ملے. چلو یہ خوش ہوا، چلو مجھے کچھ نہیں. تو وہ صاحب نظر کوئی ولی تھا، اس نے دے دیا اس کو. اب یہ جہاں کسی بزرگ کے بارے میں سنے جائے، مجلس میں بیٹھ دے چپ کر کے، اسلام دعا کرے، لیکن وہ کوئی نہ پوچھے تو یہ پھر آ جائے. ایسے ہی ہوتا ہے. کئی سال گزر گئے، پھر نا امید اس طرح بندہ ہو جاتا ہے، بھائی بڑا اتنے سال ہو گئے، کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا. ادھر گئے ادھر گئے، تو گھر گیا، چلو میں گھر سے ہوں. گھر آیا اپنے شہر میں، جس طرح یہاں سے جائے بندہ ساری تلاش کر کے تو گھر واپس آ جائے. فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلے. یہ نکلے، اس کے پڑوسی تھے، کوئی بزرگ رہتے تھے، تو وہ بھی گھر سے، ان کو جانتا تھا پہلے بھی ہے، وہ بھی گھر سے نکلے. تو دونوں، تو وہ فرمانے لگے بھائی آپ کے پاس میری ایک امانت ہے، مجھے فلانی کی چیز. بس وہ تو ہکا بکا رہ گیا، پریشان کہ میں ساری دنیا چھان مار رہا ہوں، اور یہ یعنی پڑوس میں یا شہر میں ہی مطلب ہے کہ وہ اتنی بڑی ہستی، یعنی وہ پھر اس نے مطلب فن سے نفع حاصل کیا اس طرح. لیکن یہ ہے کہ تلاش والا محروم نہیں رہتا. عربی میں کہتے ہیں کہ من طلب وجد، کہ جس نے طلب کیا اس کو اللہ پاک کسی نہ کسی طریقے سے یعنی کچھ نہ کچھ اس کو عطا فرماتا ہے، نہ زیادہ کچھ عطا فرماتا ہے.